بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو کہہ دیتے ہیں نا کہ صاحب روایت نہیں ملتی، کہ صاحب تو میں کہوں گا بہت ساری روایتیں نہیں ملیں گی آپ کو. سوال یہ ہے کہ بیٹے دے سکتے ہیں یا نہیں مولا حسین؟ تو پھر ہماری روایات تو ہزاروں، ہلاکو خان نے دریا میں ڈلوا دی، بنو امیہ نے ہماری کتابیں جلوا دی، ہماری کتنی روایات موجود نہیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ناد علی کی کوئی سند نہیں ہے. میں ان سے کہا کرتا ہوں روایت کے چکر میں نہیں پڑھو، ناد علی پڑھ کے دیکھو. میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے بہت فہما ہے. یعنی اب کیا کروں، بیچ میں ایک اور بات یاد آ رہی ہے ناد علی کے حوالے سے. کراچی میں ایک وزیر تھا قائم علی شاہ کے دور میں. یہ تینوں باتیں یاد رکھیے گا، 7 صحابہ والی بھی، مرزا قمی والی بھی، اب قائم علی شاہ آ گیا. تو تھوڑا سا یاد رکھیے گا. قائم علی شاہ کے دور میں ایک وزیر تھا جس کا نام تھا فیروز الدین ہزاروی. فیروز الدین، تھوڑا سا اگر تھک گئے تو میں کچھ اور بھی پڑھ سکتا ہوں مگر باتیں لطیف ہیں. فیروز الدین ہزاروی وہ وزیر تھا. وہ اتحاد بین المسلمین کا اس نے ایک فورم بنایا تھا، مجھے بھی اس کا ممبر بنایا. تو ہم اس فورم کے تحت جایا کرتے تھے میٹنگز میں. اس نے کراچی میٹروپول ہوٹل میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا. اس میں تقریباً 92% دیوبندی حضرات مدعو تھے، یعنی مجمع میں کرسیوں پہ. وہ تھا جلسہ سیمینار اتحاد کا. اور 5-7% بریلوی تھے، 1-2% شیعہ تھے. جب تقریریں کر رہے تھے تو ہمارے ایک عالم نے، شیعہ عالم نے تقریر میں کہا کہ جناب ہم ہر جگہ اتحاد کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں. سنیوں کی مسجد میں ہم نماز پڑھنے کو تیار ہیں، دیوبندیوں کی مسجد میں، اہل حدیث کی مسجد میں، آپ بھی ہماری مسجد میں آئیں تاکہ اتحاد کی فضا قائم ہو. انہوں نے بھی تقریر کی، میں نے بھی تھوڑی سی تقریر کی. ایک اور شیعہ عالم تھے، انتقال کر گئے، چیچا وطنی کے، مولانا عابد قمبری صاحب، وہ بھی اس میں انہوں نے بھی تقریر کی تھی. سچا واقعہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. جب تقریریں سب ہو گئیں تو صاحب صدر وزیر مذہبی امور فیروز الدین ہزاروی، مولوی بھی تھے وہ، تو وہ آئے ڈائس پہ اور کہنے لگے بھائی اتحاد اس طرح سے نہیں ہوگا کہ آپ ان کی مسجد میں چلے جائیں، آپ ان کی مسجد میں چلے جائیں، آپ ان کی مسجد میں چلے جائیں. اتحاد ایسے ہوگا کہ میں 2 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وزیر کا کیا نام ہے ذرا دوہرائے کوئی؟ فیروز الدین ہزاروی. یہ یاد رکھنے والی بات ہے. یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، شاید انٹرنیٹ پہ جا رہی ہو. وہ کہتا ہے میں 2 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں. اتحاد ایسے ہوگا کہ میں فیروز الدین ہزاروی حسنین کریمین کا ذکر کرتا ہوں اپنی محفلوں میں. تم نام لے کے، اس نے کہا فلاں 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 صحابہ کا تذکرہ کرو، فضائل پڑھو اپنی مجلسوں میں. یا علی ناراض ہو رہے. اس نے تقریر میں کہا، ویڈیو موجود ہے، کہ میں حسنین کریمین کا تذکرہ کرتا ہوں، آپ صحابہ کے نام لیے، ان کے فضائل پڑھیں اپنی مجلسوں میں تو اتحاد ہوگا. پھر کہنے لگا میں فضائل پڑھتا ہوں معصومہ عالم کے، آپ فضائل پڑھیں ازواج مطہرات کے، تب اتحاد ہوگا. آخری تقریر تھی، اب کیا ہو، جواب کون دے؟ میں کہا یہ تو ہٹ کر گیا ہمارے اوپر، لہذا میں نے دل میں پڑھی ناد علی. میں جان لے جانا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا جاگ جائیں. میں پھر عرض کر رہا ہوں، اس بحث میں نہ پڑھیں کہ جناب اس کی سند کیا ہے، کیسے بیان ہوئی، کیا ہوئی، حالانکہ اس کی اسناد بھی موجود ہیں. تو کہنے لگے کہ اتحاد ایسے ہوگا کہ آپ بھی فضائل پڑھیں، ہم بھی فضائل پڑھیں. غور کیجیے گا. محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آمادہ ہیں، عرض کیا جائے. اگر بھول گئے تو چھوڑ دوں. میں نے دل میں پڑھی ناد علی کہ یا علی کچھ ایسا ہو جائے کہ مجھے اس کے بعد تقریر کا موقع مل جائے. یا علی، حالانکہ میں تو تقریر کر چکا تھا، یہ تو نہ ہونے والی بات تھی. جملہ کہہ دوں، مگر علی اسے کہتے ہیں جو نہ ہونے کو ہونا بنائے.
سلامت رکھے. تقریر تو ہم کر چکے تھے نا, اب تو ہماری باری نہیں تھی, وہ تو صدارتی تقریر تھی اور اس کے بعد دعا ہو جانی تھی. تو میں نے دل میں پڑھی نادر علی, اس نے اسٹیج پہ بیٹھے تھے زیر ناف تک بہت سارے داڑھی رکھے ہوئے علماء دیوبندی بریلوی, اس نے ایسے نگاہ دوڑائی سارے علماء پر اسٹیج پر, کونے پہ میں بیٹھا تھا. اس نے کہا میں مولوی اون سے کہوں گا کہ آ کے دعا کرا دیں. اور نہیں فرما, تھک گئے میرے خیال میں. یہ 3 موضوع میں نے چھیڑ دیے اور تینوں کو سمیٹنا ہے, ٹائم کم رہ گیا. کہ جناب کہا کہ مولوی اون سے گزارش ہے کہ دعا کرا دیں. میں نے جھک کے مولا کا شکریہ ادا کیا کہ یا علی آپ کی مہربانی. میں گیا اسٹیج پہ, میں نے کہا جناب ہزاروی صاحب نے فرمایا ہے کہ میں 2 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں تو میں 4 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں. یا علی میرے خیال میں نہیں سننا چاہتا. میں 2 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں, انہوں نے کہا میں 4 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں اتحاد بین المسلمین کے لیے. تو اب سارے ہمتن گوش کہنے لگے یہ کیا کریں گے. میں نے کہا جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ حسنین کریمین کا ذکر کرتے ہیں اپنی محفلوں میں اور میں فلاں فلاں صحابہ کے فضائل پڑھوں اپنی محفلوں میں, تو آپ کو حسنین کریمین کا ذکر اپنے جمعے کے خطبے میں کرنا واجب ہے. میں نے جملہ کہہ دیا, آپ نے سنیے. اگر آپ جمعے کے خطبے میں حسنین کریمین کا نام نہیں لیں گے آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. آپ نہ کیجئے ذکر, ہم پہ کیا فرق پڑتا ہے. اور جناب سیدہ کا تذکرہ کرنا بھی آپ پہ واجب ہے, کیونکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تو اجر رسالت ہے ہی جناب سیدہ کا ذکر کرنا, ان سے محبت کرنا. تو آپ نہ کیجئے. میں 4 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں. اب میں دیکھوں یہ ملنگ کیسے سنتے ہیں. میں 4 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں. میں نے کہا جناب اگر آپ اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ذکر تو کرنا پڑے گا حسنین کریمین کا جناب سیدہ کا. آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم فضائل پڑھیں اپنی مجلسوں میں, تو ہم آپ کو دعوت فکر دے رہے ہیں. اتحاد تب قائم ہوگا, میں ابھی اسی مجمع میں جہاں 92% دیوبندی تھے, میں نے کہا میں اسی مجمع میں حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت محمد ابن ابی بکر کے قاتلوں پہ لعنت کرتا ہوں. میں نے جملہ کہہ دیا, آپ نے سن لیا. میں حضرت محمد ابن ابی بکر کے بیٹے حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت محمد ابن ابی بکر کے قاتلوں پر لعنت کرتا ہوں. آپ اتحاد کی خاطر مولا حسن کے قاتلوں پہ لعنت کریں. یعنی میں نے جملہ کہہ دیا, آپ نے سن لیا. خدا آپ کو سلامت رکھے, زندہ رہے. ناراض ہو, خدا سلامت رکھے. آپ آمادہ ہو گئے. میں دیکھ رہا ہوں پیچھے والے بہت سے آمادہ نہیں ہیں, تو اگلا جملہ جو میں نے وہاں کہا تھا وہ نقل کر رہا ہوں. وہاں بھی سی ڈی موجود ہے, یہاں بھی سی ڈی بن رہی ہے. میں نے کہا ہزاروی صاحب اتحاد ایسے قائم ہوگا, میں حضرت ابو بکر کے بیٹے کے قاتلوں پر لعنت کرتا ہوں, آپ مولا حسن کے قاتلوں پہ لعنت کریں. میں ام المومنین بی بی عائشہ کے قاتلوں پہ لعنت کرتا ہوں, آپ حضرت زہرا کے قاتلوں پہ لعنت کریں. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. اتحاد تب قائم ہوگا کہ آپ, میں بھی لعنت کر رہا ہوں بی بی عائشہ کے قاتلوں پر, آپ سب بے شمار کہیے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لعنت کریں بی بی سیدہ کے قاتلوں پر, تبھی اتحاد. تو اتحاد تب قائم ہوتا ہے. میں تو بات کر رہا تھا, نادر علی کے بیچ میں آ گئی یا علی, کہ نادر علی کی سند نہ ڈھونڈیں بلکہ پڑھ کے دیکھیں. مشکل وقت میں پڑھیں, مدد ہو جائے تو سند خود بن گئی. یا علی میں نے تو جملہ کہہ دیا, اگر مدد ہو جائے معظمیہ تو اس کا معظمیہ تو سند خود بن جائے گی. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.